ہم باتیں تو کرتے ہیں بالکل بجا ہیں، لیکن پھر بھی جو ایک آؤٹ آف کنٹرول جو مائنڈ ہو جاتا ہے جب ایک غصے کی کیفیت آ جاتی ہے، تو کون سی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں طلاق نہیں ہوتی، یا غصہ جتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی وقاص صاحب، اس میں معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی طلاق کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں نا، اس میں ہر مرد کا یہ کہنا ہے جی میں نے غصے میں طلاق دی۔ طلاق تو پیار میں تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اس میں تو سیدھی سی بات ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھی پیار اور محبت میں تو کوئی طلاق دیتا ہی نہیں، کہ بندہ خوش ہو کہ آج میرے گھر میں پروگرام ہے، میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں خوشیاں، تو میں اتنا خوش ہوں، جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، یہ تو کوئی نہیں کہے گا۔ یہ تو پکی بات ہے کہ یہ تو آپس میں کوئی اختلاف کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ زبان کو سنبھال کے رکھو۔ سرکار فرماتے ہیں تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک دو جبڑوں کے درمیان اور ایک دو ٹانگوں کے درمیان، یعنی شرمگاہ کی اور زبان کی اتنی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ تو یہ زبان ہے جس سے گھر کے گھر برباد بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایک اصول کے مطابق چلنا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک طریقہ کار دیا ہے، مومن اپنی زبان سے ایسے کوئی بات نہیں نکالتا، لیکن اگر کوئی شخص غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ یہاں تو ایسے معاملات بھی ہمارے سامنے آئے کہ ایک شخص بات پہ بیوی کو طلاق دیتا ہے، پھر بھی اس نے بیوی گھر میں رکھی ہے، تو یہ تو زنا ہے، اور بتاتے بھی نہیں ہیں۔ علامہ صاحب ایک تو یہ ہے کہ طلاق ہو جانا یا طلاق بتا دینا، تو طلاق دے کے چلو ہم اللہ رسول کو گواہ بناتے ہیں، ہم توبہ کر لیتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ہم رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو بتائیں گے تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم؟ دیکھیں جی شریعت کا سخت حکم ہے، جو اللہ کی حدود کو توڑے۔ ہمارے استاد محترم علامہ عبدالرشید جنگوی صاحب کا جملہ مجھے یاد ہے، آپ فرماتے تھے پہلے بیوی گئی ہے اب ایمان بھی چلا جائے گا، یعنی جب بندے کا ایمان ہی چلا گیا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ایک شرعی حدود کو توڑ رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو جب طلاق دے دی ہے تو پھر بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے شوہر کے ساتھ نہ رہے، کیونکہ وہ تو شرعی طور پر اس کے ساتھ نکاح کا معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ تو اس کے لیے غیر محرم ہے۔ اور مرد کو بھی چاہیے کہ اپنے الفاظ سوچ سمجھ کے زبان سے نکالے، چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ یہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے، اگر ایسے الفاظ زبان سے نکالے گا تو اس کا بیوی کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ عموماً ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، لوگ ہمیں یہ بات لے کے آتے ہیں کہ جی معاملہ چل رہا تھا، کچھ ساس کا کوئی آپس میں جھگڑا، تو اب شوہر اس میں آتا ہے کہ معاملے کو سالو کرانے کے لیے ساس مطالبہ کر دیتی ہے جی آپ اس کو چھوڑ دو ابھی طلاق اس کو، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، مغیر کسی وجہ کے ریزن کے۔ اگر اس مقام پر اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ ایک غلط بات ہے اور صرف آپس میں ایک انا کا مسئلہ بنا کر اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے، تو پھر اس کو ہرگز ایسی طلاق نہیں دینی چاہیے۔ دوسری صورت ہے لکھنے کے حوالے سے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر والے مجبور کرتے ہیں، عموماً ہمیں لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مجبور کیا گیا، بھی میں نے کہا گن پوائنٹ پر بھی اگر آپ سے کوئی طلاق دلواتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ زبردستی کی طلاق کا حکم شرعی یہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے شراب پی رکھی ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو نشے کی حالت میں تھا، طلاق پھر بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے طلاق کے الفاظ کہے ہیں اگرچہ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ شریعت مطہرہ کے اندر جو اصول ہمیں دیے گئے اس میں ہمیں خاص طور پہ بتایا گیا کہ طلاق سے بچیں۔ اسی طرح ایک ہے زہار۔ اب زہار کا کفارہ ہوتا ہے، طلاق کا تو کفارہ نہیں ہے۔ زہار میں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں کہے کہ تیری پیٹھ مجھ پر ایسی ہے جیسے کہ میری ماں، اب ایسی صورت میں زہار ہے، اس کا کفارہ شریعت نے بیان کر دیا، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ کھانا زہار کا کفارہ ہے، طلاق کا نہیں ہے۔ طلاق کا تو حکم شرعی جو شریعت نے واضح کر دیا۔ اسی طرح لیان ہے، اگر کوئی بیوی پر تہمت لگائے کہ تو نے بدکاری کی ہے یا کوئی ایسا معاملہ اس کو دیکھے، تو ایسی صورت میں وہ قاضی کے سامنے قسم اٹھائے گا مرد کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ ٹھیک کہی ہے، اور 4تھی مرتبہ کہے گا اگر میں نے یہ بات غلط کہی ہو تو مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ پھر بیوی قسم اٹھائے اور اس کے بعد وہ کہے کہ اگر میں یہ بات کروں تو مجھ پر بھی اللہ کی لعنت، پھر اس صورت میں قاضی ان دونوں کو جدا کر دے گا۔ ایسی صورت میں وہ مکمل طور پہ جدائی ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی پھر آپس میں مل نہیں سکتے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، میاں بیوی جتنا بھی دور رہیں، آپ کہتے ہیں کہ بعد لڑکے 3 سال 4 سال آپس میں گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ میاں بیوی ہیں، ان کا تعلق اسی طرح رہے گا۔ اس لیے کہ جتنا بھی لیٹ ہو جائے، اگرچہ کوئی لوگ
باہر چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، بیویاں یہاں ہیں تو 8-8 10-10 سال وہ نہیں آ سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، حالانکہ ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ عورت کے حقوق ہیں، مرد کو حقوق ادا کرنے چاہیے، اسی طرح شوہر کے حقوق ہیں وہ بیوی کو ادا کرنے چاہیے۔ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اگر حقوق پورے کریں گے تو یہ معاملہ ٹھیک رہے گا۔ اس میں کچھ برداشت عورت کو اپنانی ہے، کبھی مرد غصے میں ہوتا ہے، عورت کو چاہیے اس مقام پر سائڈ پہ ہو جائے، دائیں بائیں ہو جائے، بات کو بدل دے۔ اور کبھی بیوی غصے میں ہوتی ہے تو شوہر کو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سائڈ پہ ہونا تو دور کی بات ہے، یہاں پہ کمپٹیشن چلتا ہے جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں دوسروں کے سامنے۔ ڈرامے ایسے دیکھیں گے نا، کیونکہ ڈراموں میں ہمارے جو ہے وہ کیا دکھایا جا رہا ہے، تو یہی تو سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کریٹیویٹی ہو، ایسی سٹوری ہو کہ جسے گھر بسیں، وہ کوئی نہیں ہے، گھر توڑنے والے ہیں۔ تو اس لیے ایسے مقام پر کبھی شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو دائیں بائیں ہو جانا چاہیے تاکہ وہ آگے نہیں ہوگی تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بیوی اگر غصے میں ہے اور معاملہ آگے بڑھ رہا ہے تو شوہر کو دائیں بائیں ہو جانا چاہیے۔ یہ معاملہ کمپرومائز سے چلتا ہے۔ اگر کہیں کسی مقام پر ایسا معاملہ ہے کہ آپ بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر زیادتی کر رہا ہے تو اس مقام پر وقتی طور پر بات کو ٹال دے، پھر طریقے کے ساتھ اس کو منا لے۔ انسان کسی بھی انداز میں اگر چلنا چاہے تو اچھے سے اچھے معاملے کو طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر بندہ ایکشن لینا شروع ہو جائے، الفاظ تیزی سے بولے تو پھر لڑائی کی نوبت بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوگا کہ مرد کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اور پھر معاملہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے لکھ کر تو نہیں نہ دی، یا ہم نے اس کو باقاعدہ کوئی ہم نے بھیجا تو نہیں ہے، زبان سے کہہ دینے سے ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے، اس میں ایک مرتبہ کہی ہے، میسج کر کے بھی ہو جاتی ہے، میسج سے بھی ہو جائے گی، لکھنے سے بھی ہو جائے گی، اور اگر بیوی وصول کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا اختیار مرد کو ہے۔ کہے کہ میسج میرے فون سے کسی اور نے کر دیا ہے، نہیں کسی اور نے کیا، وہ تو پھر مرد کہے گا نا، مرد کہے گا۔ اگر مرد یہ قسم اٹھائے اور کہے جی میں نے تو نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے پھر تو اس کی قسم پر اعتبار ہوگا نا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے جی کسی نے پکڑ کے کر دیا، یا کوئی بندہ کسی مرد کی طرف سے خط لکھ کے بیوی کو بھیج دے تو وہ تو مرد کے جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ قسم اٹھائے اس پر کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے ایسے لفظ کہے ہی نہیں، نہ میں نے لکھے ہیں، تو اسی صورت میں بھی ایسا معاملہ ہوگا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں کو بچائیں، اپنے بچوں کی زندگیاں بچائیں۔ میں جانتا ہوں ایسے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، ماں باپ آپس میں نہ ملے لیکن ان چھوٹوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل سوچنا چاہیے، اگر کہیں تھوڑا سا جھکنا پڑے بیوی کو یا شوہر کو تو جھک جائیں، اور اپنے بچوں کی مستقبل کی اور جو ساری کی ساری جو زندگی کے معاملات ہیں ان چیزوں کی طرف ہمیں ضرور توجہ کرنی۔ بہت شکریہ علامہ صاحبزادہ محمد علی کریمی صاحب، ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ گفتگو رہی، اور یہ وقت کی ضرورت تھی، اور ضرورت وقت کو جب مد نظر رکھا جاتا ہے تبھی بات پوری ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا آخر میں آپ پیغام جو ہے ناظرین کو اور خواتین کو، ماؤں بہنوں کو، ساس کو، سسر کو کیا دینا چاہیں گے؟ بڑا مختصر۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف مشروب ہیں، ہر انسان مشروب کو پسند کرتا ہے، جس کو پینے والا زندگی کی لذتیں پاتا ہے، اور وہ مشروب کیا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ غصے کو گھونٹ گھونٹ پی لینا۔ یہ اتنا پیارا مشروب ہے، جو اس کو پی لیتا ہے وہ دنیا کی لذتیں بھی پا لیتا ہے۔ انسان کبھی غصے کے اندر قدم ایسا اٹھا لیتا ہے پھر زندگی میں پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ یہ غصے کو پی جانا یہ اتنا اچھا مشروب ہے، جو اس کو پی جاتا ہے وہ پھر دنیا کی لذتیں بھی دائمی طور پہ پا لیتا ہے۔ ہمیں غصے پہ قابو کرنا ہے، تحمل اور برداشت کو اپنانا ہے، گھروں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر کے پیار محبت سے مسئلے کو حل کرنا ہے، اور موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ایک دوسروں کے ساتھ جب محبت کا ایک ماحول ہوگا تو خود بخود نظام زندگی بہتری کی طرف